الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث منها حب نبيكم وحب آل بيته او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے تربیت کے جو وسائل ہوتے ہیں، ان وسائل میں اللہ کا نبی ہوتا ہے، والدین خود ہوتے ہیں، اور والدین کے علاوہ کچھ مصلحین لوگ ہوتے ہیں، استاد ہوتا ہے، ادارے ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں کہ جن کا معاشرے کو بنانے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو بچوں کے خصوصی طور پر جب والدین ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو بچہ جہاں والدین کے توجہ کا خصوصی محتاج ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے تعلق کا بھی محتاج ہوتا ہے جو معاشرے کے اصلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ حقیقت میں بھی مصلحین ہو، کیونکہ آج اصلاح کے نام سے فراڈ بہت آیا ہے۔ اصلاح کے نام سے فراڈ بہت زیادہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقی طور پر مصلحین ہو، اور حقیقی طور پر مصلحین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے نبی کا جو علم ہے، اللہ کی کتاب کا جو علم ہے، وہ بھرپور طریقے سے ہو، اور پھر اس علم کو عملی طور پر زندگی میں لانے کے لیے انہوں نے کثرت کے ساتھ مجاہدات کیے ہوں، اور ان مجاہدات کے برکت سے وہ علم ان کے زندگی میں عملی طور پر راسخ ہو جاتا ہے، اور وہ عملی نمونہ بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچوں کا تعلق ہونا ضروری ہے، اور ان کے سیرت سے واقف ہونا ضروری ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ ہمارے بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے واقفیت ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سیرت سے باقاعدہ واقف ہونے چاہیے، اور ان کے علاوہ جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں اس دنیا کے اندر، برصغیر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑا کام کیا اللہ والوں نے، ان کے سیرت طیبہ سے ہمارے بچوں کا واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ تربیت کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں پانی کی طرح کام کرتے ہیں، کہ ان کے جو مجاہدات ہیں ان کو جب بچہ پڑھتا ہے تو اس سے بچے کے اندر ایک طرح کا شوق اور ایک طرح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ ان جو مصلحین ہیں ان کی محبت شروع سے اپنے بچوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرو کہ وہ ان کی زندگی سے متاثر ہوں، اور بچہ ان کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کرے۔ جب ان کو پڑھنا شروع کرے گا تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ بچہ وہیں سے پک کر لیتا ہے اور اپنے دل میں جذب کر لے گا، جو عملی زندگی کے اندر بعد میں جا کر اس کو بہت زیادہ کام آئے گی۔ چنانچہ اسی بات کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے
ادبوا اولادکم علی 3 خصال منها حب نبیکم وحب آل بیتہ۔ فرمایا کہ 3 چیزیں خصوصی طور پر بچپن میں اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ ایک بچے کے ذہن میں شروع ہی سے اس کے نبی کی محبت ہو، یعنی نبی کا اتنا تذکرہ ہو ان کے سامنے مختلف پہلو کے حوالے سے کہ وہ نبی جو ہے بچے کا رول ماڈل بن جائے۔ فرمایا حب نبیکم وحب آل بیتہ، اور فرمایا کہ نبی کے تعارف کے ساتھ ساتھ نبی کے تمام اہل بیت کا تعارف ایک مسلمان، ایک مومن بچے کے ذہن میں شروع سے بٹھا دو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اولاد تھے، پھر ان کے اہلیہ کتنی ہیں، اور وہ سیرت کے اعتبار سے کس پائے کی تھیں، بیٹیاں کتنی تھیں اور وہ سیرت کے اعتبار سے کس پائے کی تھی۔ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو سلاتے وقت ایک مشہور کہاوتیں ہوتی ہیں یا مشہور چیز ہے ہمارے معاشرے کی کہ ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے اس کو لوریاں دیتی ہے، اور اس درمیان میں ہمارے بچے اسکول کے زمانے ہی سے پڑھتے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو ایک اچھی کہانی سناتی ہے، اور بچہ وہ کہانی سنتے 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 سو جاتا ہے۔ تو ہم بچپن سے بچے کے لیے کہانی جب ہم مرتب کریں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے، اسلامی اخلاق اور کردار سے متعلق جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں وہ مرتب کر سکتے ہیں، اور ہم اب روزانہ کے بنیاد پر اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ ازواج مطہرات ہیں بیٹیوں کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے جو دوسرے لوگ ہیں مرد، ان کے جو نا سارے کے سارے جو دین کے لیے مجاہدات ہیں وہ بچوں کے لیے رکھیں، اور اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ اس سے بچہ اور بچی کی سیرت بنتی ہے، اور سیرت بنانے میں یہ چیز بہت بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی پوری ہماری امت کے سامنے، بے شمار کتابیں ان کی سیرت پر موجود ہیں، ان کی خصوصیات پر موجود ہیں، ان کی اثار اور قربانیوں کے واقعات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مجاہدات کے واقعات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو روزانہ کے بنیاد پر سنائیں ہم، یا ان سے اپنے سامنے پڑھوائیں عبارت کے طور پر۔ کتاب لیا سیرت کی، اس کے ایک چپٹر بیٹا میرے سامنے آپ پڑھ کے مجھے سنائیں، اور آخر میں اس سے اس کی فکر پوچھے کہ یہ جو چپٹر آپ نے میرے سامنے، یا صفحہ 2 صفحہ اور جو باب آپ نے پڑھا، اور ایک جو پورا وہ پڑھ لیا آپ نے پیراگراف، تو اس سے آپ کو کیا ملا؟ تو بچے ان کتابوں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو جب قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو جب قرآن کی ایک جس طرح صورتیں ہوتے ہیں نا، باقاعدہ طور پر ہم لوگ سکھاتے ہیں بچوں کو، استاذ کے ذریعے سے خود پڑھاتے ہیں، تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا باقاعدہ طور پر ہر چپٹر ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے بارے میں، جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، سارے ترتیب کے ساتھ ان کو تاریخ، اس میں شریک ہونے والے حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا کردار، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے تکالیفیں پہنچی، وہ سارے کے سارے وہ جو اپنے بچوں کو بیان کیا کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بھی پڑھ کے ان کے اندر شجاعت آئے، جرت ان کے اندر پیدا ہو، اور وہ شجاعت اور جو جرت ہے وہ مثبت
پہلو میں استعمال ہو، منفی پہلو میں استعمال نہ ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی ایک سورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک باب پڑھایا کرتے تھے۔ اور مقصود کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھانا یہ خود بچے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے، کیونکہ یہ ہمارے مقتدی لوگ ہیں۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے اور جو ہدایت کے مرکز ہیں، جو ہدایت کے سرچشمہ ہیں، فرمایا کہ اقتدہ، ان کی کیا کرو؟ اتباع کرو اور ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرو۔ تو بچوں کے تربیت کے جو وسائل ہیں اس میں سے ایک ہے مصلحین کے ساتھ تعلق۔ یہ بھی بچے کے سیرت کو بنانے، اس کے کردار بنانے میں بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ اب صرف اس میں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم مصلح سمجھ کے اپنا بچہ اس کے تربیت میں دیتے ہیں وہ حقیقتاً مصلح ہو، حقیقتاً مصلح ہو۔ اور حقیقی طور پر مصلح وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب و سنت کے علم سے روشناس ہو اور معمور ہو، اور پھر عملی طور پر کتاب و سنت کو اپنایا ہوا ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والا ہو، تو تب جا کے وہ مصلح بنے گا۔ تو مصلح لوگوں کے پاس بھیجنا اور ان کے ساتھ تعلق ہمارے بچوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔